صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم صدر مملکت سے ملنے افغان صدر آئے۔ ملاقات میں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر کو معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خارجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی سربراہی میں وفد کا GHQ کا دورہ۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دفاعی تعاون، علاقائی سیکیورٹی اور فوجی رابطوں پر بات چیت۔ وفود کی سطح پر بات چیت میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، خطے میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے انسداد دہشت گردی میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا۔ اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تاجر تنظیموں کی ملاقات۔ نمائندوں نے خدشات، تحفظات اور تجاویز سے آگاہ کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کاروباری برادری کو مکمل تعاون اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں سیکشن 37 سے اور دیگر متعلقہ معاملات پر گفتگو۔ اجلاس میں معاون خصوصی ہارون اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی 1 ماہ میں قابل عمل حل پیش کرے گی۔ صدر لاہور چیمبر ابوذر شاہ نے کہا، حکومت نے 37 قانون 1 ماہ کے لیے مؤخر نہ کیا تو ہڑتال کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور کے 90 دن میں آر یا پار کے بیان کو معمول کا حصہ قرار دیا۔ کہا، سیاست میں بڑا دل رکھنا پڑتا ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی PTI کی حمایت حاصل ہے۔ بہت سے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، لیکن پارٹیاں لوگوں اور دوسروں کی پسند ناپسند پر نہیں چلتی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا، خیبر پختونخوا کی قیادت میں ارکان اسمبلی متحد ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف پروپیگنڈا سیاسی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ پارٹی میں کوئی انتشار نہیں، تمام ارکان وفادار اور قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے فلمی ڈائیلاگ سنجیدہ نہیں لیتے۔ 90 دن سے ایک ڈکٹیٹر کے 90 دن کی بو آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں 90 دن میں کیا کرتے ہیں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے، ارکان کی تعداد پوری ہوئی تو عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ ابھی سینٹ الیکشن میں ریہرسل کرنے جا رہے ہیں۔ تمام اپوزیشن ملک مل کر سینٹ الیکشن لڑے گی۔ ہمارا جمہوری حق بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے KP اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کر دیا۔ KP میں نون لیگ اور JUI کو 9 نشستیں مل گئیں۔ PP کو 5، PTI اور ANP کو 1 نشست ملی۔ اقلیتی نشست پر JUI اور نون لیگ میں ٹاس ہوگا۔ گورنر سیکریٹریٹ کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو خط۔ کہا، الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں جلد از جلد اسمبلی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کی حلف برداری یقینی بنائی جائے۔ بانی نے کہا ہے، ان پر جیل میں سختیاں کی جا رہی ہیں۔ علیمہ خان کا دعویٰ۔ اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بانی PTI کی بہن نے کہا، بانی نے پیغام دیا ہے، پارٹی ذاتی اختلافات ختم کر کے صرف تحریک پر توجہ دے۔ ہم جیل میں سختیاں کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو ذاتی رنجشوں کی پڑی ہے۔ بانی نے ہدایت کی ہے، تحریک 5 اگست کو پیک پر ہونی چاہیے۔ علیمہ خانم نے کہا، 90 دن کا اس لیے کہا گیا کہ ارکان فیصلہ کریں گے سیاست میں رہنا ہے یا نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے PTI کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا، بانی PTI کو جیل میں B کلاس سہولتیں میسر ہیں۔ 7 سیلز پر مشتمل کمپلیکس میں رکھا گیا ہے۔ چہل قدمی کے لیے کھلا صحن، ایکسرسائز کے لیے سائیکل موجود ہے۔ انہیں ایک باورچی فراہم کیا گیا ہے۔ LED، اخبار اور کتابیں میسر ہیں۔ بانی نے قید کے دوران 431 مرتبہ ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کرائے۔ وہ 10 بین الاقوامی میڈیا چینل سے بھی بات کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر دن میں 3 مرتبہ معائنہ کرتے ہیں۔ بانی PTI مکمل طور پر صحت مند ہے۔ PTI کی جانب سے پھیلائی جانے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ PTI نے تحریک کے لیے 5 اگست کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے۔ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ PTI کسی اور دن کا انتخاب بھی کر سکتی تھی۔
وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ کچھ کہتی ہیں، سلمان اکرم راجہ کچھ بیان دیتے ہیں، لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر ہی تحریکیں چل پڑی ہیں۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پی میں علی امین گنڈاپور خود اپوزیشن، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آ کر سیاست کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا پورا اختیار ہے۔ عالیہ حمزہ نے اچھے ایونٹ کو بے وقوفانہ ٹویٹ سے متنازع بنایا۔ سلمان اکرم راجہ پارٹی رہنما عالیہ حمزہ پر برہم، کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا عالیہ حمزہ کو پارٹی سے نکالا نہیں جائے گا، لیکن ایسا رویہ رہا تو کارروائی کریں گے، یہ عمل کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ انہیں جس کام کے لیے مقرر کیا گیا وہ کریں، انہیں پنجاب میں پارٹی متحرک کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، ٹویٹ کے لیے نہیں۔ جارحیت کو پالیسی کے طور پر استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ بھارت کے الزامات کی وجہ سے 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ پاکستان تمام ہمسایوں سے پرامن تعلقات چاہتا ہے۔ دہشت گردی انسانیت اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازعات کا پرامن حل ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایس سی او وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر غیر قانونی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں تاریخ کا سنگین انسانی بحران سامنے آیا۔ اسحاق ڈار کی روسی اور ایرانی ہم منصب سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور روس کا تجارت، توانائی، زراعت اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عباس عراقچی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پائیدار امن کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کو کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس دیے، حکومت 30 دن میں کمیشن تشکیل دے، 4 ماہ میں توہین مذہب کے مقدمات کی کارروائی مکمل کرے۔ کمیشن کو اگر مزید وقت چاہیے ہو تو عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ فاضل جج حکم لکھوانے لگے تو ایک وکیل نے مداخلت کی، جس پر جسٹس سردار اعجاز نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی 42 سماعتیں ہوئیں۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ سے چینی غائب۔ حکومت نے چینی کے نرخ مقرر کیے تو شوگر مل مالکان نے چینی کی سپلائی بند کر دی۔ ہول سیل ڈیلرز کہتے ہیں حکومت نے ایکس مل ریٹ 165 مقرر کیا، جس کے بعد سے سندھ اور پنجاب کی شوگر ملوں نے چینی کی سپلائی ہی بند کر دی۔ ایک ہفتے سے چینی نہیں مل رہی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ اور سبسڈی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی۔ پاکستان کا فوڈ ایمرجنسی کا موقف بھی مسترد، درآمدی چینی پر سبسڈی نہ دینے، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کہا ایسے اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور شروع کر دیا۔ چینی درآمد کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں 25 نومبر تک کی چینی موجود ہے، ہر ماہ 5,30,000 ٹن چینی فراہم کر سکتے ہیں۔ ملک کے ہر فیصلے کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ چینی برآمد کا فیصلہ جس نے بھی کرایا، وزیر اعظم بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی دی ریپورٹرز میں گفتگو، بولے حکومت نے کہا تھا قیمت 160 روپے سے بڑی تو ایکسپورٹ روک دیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کو پتا تھا چینی کی مقامی قیمت بڑھے گی۔ چینی کی قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی تو کہا جا رہا ہے امپورٹ کریں گے۔ حکومت نے یہ سب صرف چینی والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملکی معیشت، اصلاحاتی ایجنڈے اور استحکام کی جانب پیش رفت پر موڈیز کو تفصیلی بریفنگ۔ کہا 2 ٹریلین اضافی محصولات حکومت کی خود مختار کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آئندہ 2 برس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح 13 سے 13.5% تک لے جانے کا ہدف ہے۔
امید ہے ریٹنگ ایجنسیاں مثبت پیش رفت کو تسلیم کریں گی، جس سے پاکستان کو عالمی مالیاتی منڈیوں تک مزید رسائی حاصل ہوگی۔ ورچوئل اجلاس میں وزیر خزانہ نے معیشت میں بہتری کے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,37,000 کی حد عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1225 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف مزید کارروائیاں نہ کرنے کی ہدایت۔ 10 معطل ارکان سے توڑ پھوڑ کے الزام میں جرمانے کی وصولی بھی روک دی۔ تنخواہوں سے کٹوتی نہیں کی جا رہی۔ 9 چیئرمینز کو ہٹانے کی تحریک بھی روک دی گئی۔ حکومتی ارکان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اپوزیشن کے 4 چیئرمینز کو ہٹایا جا چکا ہے۔ مصور کاکڑ کے اغوا اور قتل میں ملوث گینگ کی نشاندہی ہو گئی۔ سریاب کے علاقے سے دہشت گرد اشرف کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس بتایا، دہشت گرد بھوسا منڈی میں مقیم تھے، مالکان کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دہشت گردوں کے زیر استعمال گاڑی تحویل میں لے لی جو افغانستان سے لائی گئی۔ نادرا اہلکاروں کی ملی بھگت سے بھی فیملی ٹری میں غلط لوگ شامل ہوئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا غیر ملکیوں کو پاکستانی شہریت دے کر پاسپورٹ جاری کیے گئے۔ سعودی عرب میں 5,000 افراد پکڑے گئے۔ نادرا اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر اور محکمانہ کارروائیاں کی گئیں۔ سینٹ اجلاس سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ RIUJ کا کہنا ہے صدر طارق علی ویک پر پولیس کا تشدد انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی اور دیگر کے منانے پر صحافی واپس آ گئے۔ سی پیک کا ہب سکھر ہوگا۔ ستمبر میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر کام شروع ہو جائے گا۔ PP رہنما خورشید شاہ کا بڑا اعلان، کہا نواز شریف کو کہا تھا کہ موٹر وے ہمیشہ پورٹ سے شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں پورٹ کو چھوڑ کر باقی جگہوں پر موٹر وے بنائے گئے۔ اسلامی بینک کے تعاون سے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر شروع ہوگی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کی منظوری پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری پر جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا۔ جمشید دستی کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کا ریفرنس منظور۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمشید دستی کے خلاف نااہلی کی 2 درخواستیں منظور کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات۔ ملک احمد خان نے مونسون کے دوران مؤثر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے سدباب کے لیے پیرا فورس کے قیام پر خراج تحسین پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کے ہر فرد کی فلاح میری ترجیح ہے، عوام کی بنیادی سہولتوں تک رسائی نصب العین ہے۔ بغیر مناسب مہلت دیے FBI کا ریکوری نوٹس غیر قانونی قرار۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ FBI کی انٹرا کورٹ اپیلیں خارج۔ نجی کمپنی کے خلاف 2 ارب 92 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس ریکوری نوٹس معطل کر دیا۔ دوسری نجی کمپنی پر 1 ارب 88 کروڑ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس وصولی کی کارروائی بھی کالعدم قرار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ جنگ میں عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان نے جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ محسن نقوی کی سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے بھی ملاقات۔ سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ مشہد پہنچے۔ صوبہ خراسان کے گورنر جنرل غلام یاسین نے خیر مقدم کیا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت برقرار، 24 گھنٹے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 78 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ غزہ میں امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز نے فائر کھول دیے، فلسطینیوں نے لیٹ کر جان بچائی۔ 1 ماہ میں اب تک امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 800 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اقوام متحدہ کی 8 ایجنسیوں نے غزہ میں امدادی کارروائیاں بند کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا غزہ مسئلے کا حل 2 ریاستوں کے قیام میں ہے۔
امریکی صدر نے روس کو یوکرین سے جنگ بند کرنے کے لیے 50 دن کی مہلت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا روس نے 50 دن میں امن قائم نہ کیا تو اس پر اضافی 100% ٹیریفائڈ کریں گے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ سے تجارتی مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو 84 ارب ڈالر کی امریکی سامان پر ٹیکس لگائیں۔ یورپی یونین نے امریکہ پر جوابی ٹیرف لگانے کی تیاری کر لی۔ یورپی یونین کے تجارتی سربراہ نے کہا 1 اگست تک امریکہ سے تجارتی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں اس فہرست پر عمل کریں گے۔ ہاکی ایشیا کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا فیصلہ حکومت کرے گی۔ وزیر اعظم نے نیوٹرل وینیو کے مطالبے کا کہا تو کریں گے۔ سیکرٹری جنرل پی ایچ ایف رانا مجاہد کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا حکومت جیسا کہے گی منوان تسلیم کریں گے۔ ہماری ہاکی کی پوزیشن کافی بہتر ہوئی ہے، کچھ عرصہ قبل ایشیا میں بھی 5ویں نمبر پر چلے گئے تھے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آج رات بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ قومی ٹیم کا 6 روزہ کیمپ گزشتہ روز ختم ہوا۔ اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 میچز 20، 22 اور 24 جولائی کو کھیلے جائیں گے۔ لارڈز ٹیسٹ میں ناکامی سے بھارت کی پاکستان کے خلاف شکست کا زخم تازہ۔ 26 سال پہلے چنئی میں پاکستان نے اسی انداز میں بھارت کے دانت کھٹے کیے تھے۔ لارڈز میں سراج جس طرح آؤٹ ہوئے اسی انداز میں ثقلین مشتاق نے سری ناتھ کو بول کیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا دونوں موقعوں پر گیند بیٹ کو چھونے کے بعد وکٹوں سے جا ٹکرائی۔ سوشل میڈیا پر فینس دونوں ٹیسٹ کی آخری وکٹ شیئر کر کے بھارت کو ٹرول کر رہے ہیں۔ اور لاس اینجلس اولمپکس 2028 میں کرکٹ کے مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان۔ تمام میچ فیئر گراؤنڈ اسٹیڈیم میں 12 سے 29 جولائی تک کھیلے جائیں گے۔ مرد و خواتین کے 6 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ میڈل کی جنگ T20 فارمیٹ میں لڑی جائے گی۔ اولمپکس میں 128 سال بعد کرکٹ کی واپسی ہو رہی ہے۔ ٹیموں کی شرکت کا فیصلہ ممکنہ طور پر رینکنگ کی بنیاد پر ہوگا۔